میں قرآن کے سمندر میں جاؤں اگر اور آپ کو آج لے کر کے جاؤں تو شاید اس میں سے نکل بھی نہیں پائیں گے آپ۔ ایک ایسے سمندر کا نام ہے یہ جس میں جو جتنا غوطہ لگایا اتنی موتیاں لے کر کے آیا، اور اس کے عجائبات، اس کے اسرار، اس کے رموز کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ میں جانتا ہوں اکثر میرے مجمع میں نوجوانوں کی کثرت ہوتی ہے اور تقریباً کالج کے بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں۔ میں سب سے کہوں گا آج اپنا سارا علم سمیٹ کے بیٹھو، اور میں آج تم سے مخاطب ہوں، آپ سے مخاطب ہوں۔ میں سارے علوم پر آج انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا، سارے نہیں، جتنے میرے بساط کے مطابق ہیں۔ میں آج پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن اسلام کی روشنی میں ہمارے نظریے کے اعتبار سے پہلے اس کی تھوڑی سی تاریخ۔ قرآن جو ہے یہ لفظ عربی ہے، بار بار پڑھی جانے والی چیز کو قرآن کہا جاتا ہے، اور دنیا میں ایسی کوئی کتاب ہی نہیں جس کو سب سے زیادہ قرآن کے علاوہ پڑھا جاتا، کوئی کتاب نہیں۔ اتنی زیادہ کثرت سے جس کی تلاوت ہوتی ہے دنیا میں ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں، کوئی کتاب نہیں۔ احادیث رسول بھی نہیں، کیونکہ وہ تلاوت نہیں ہوتے، قرآن کی تلاوت ہوتی۔ کروڑوں مسلمان ہیں اور بغیر قرآن کی تلاوت کیے کسی کی نماز بھی ممکن نہیں، کسی کی نماز بھی نہیں ہے۔ آپ کی نماز قرآن کے بغیر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تو کثرت سے تلاوت کرنے والی چیز کو قرآن کہا جاتا ہے، اسی لیے اس مصحف کو یعنی اس کتاب کا نام قرآن رکھا گیا۔ حالانکہ قرآن پاک ہماری زبانوں میں مشہور ہے، اس کا ایک ہی نام نہیں ہے، اور 27 نام الگ ہیں۔ قرآن پاک کو عربی میں الگ الگ ناموں سے ذکر کیا گیا ہے، بلکہ خود قرآن میں ہی اس کے کئی نام آئے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرقان بھی فرمایا، اسی کو تنزیل بھی فرمایا، اسی کو کتاب بھی فرمایا، اسی کو نور بھی فرمایا، اسی کا ایک نام شفا بھی ہے، اسی کا ایک نام رحمت بھی ہے، اسی کا ایک نام البیان بھی ہے، اسی کا ایک نام احسن الحدیث ہے، اسی کا ایک نام البرہان ہے، اسی کا ایک نام المیزان ہے، اسی کا ایک نام الامانہ ہے، اور اسی کا نام قرآن پاک بھی ہے۔ یہ تمام نام قرآن پاک کے خود قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ کثیر نام ہے، اور ہر نام کی ایک الگ الگ وجہ ہے کہ کیوں اس کا نام یہ رکھا گیا۔ اب اندازہ کرو آپ کہ میں ایک ایک نام کی تشریح بیان کروں تو 27 دن تو اسی میں لگ جائیں گے کہ قرآن کے نام کیا کیا ہیں۔ ایک ایک نام قرآن کیوں کہا گیا، میں تو اس کی ایک مختصر وجہ بتایا نا، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن۔ اسی طرح بیان، اللہ نے فرمایا ہر چیز کا اس میں بیان ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا ہے، اس لیے اس کو بیان کہتے ہیں۔ تنزیل، اس لیے کہ یہ اتارا گیا ہے، اس لیے اس کو تنزیل کہتے ہیں۔ احسن الحدیث ہے، سب سے اچھی بات کو کہتے ہیں عربی میں، اور قرآن سے اچھی بات کوئی ہے نہیں، اس لیے اس کا نام احسن الحدیث ہے۔ اس کا ایک نام شفا ہے، اس لیے کہ اس کی آیتیں مریضوں پر پڑھو تو شفا ملتی ہے۔ اس کا نام ہدا ہے، اس لیے کہ اس میں ہدایت کی آیتیں ہیں، بھٹکا ہوا بندہ اگر پڑھ لے تو سیدھے راستے پر آ جائے۔ اس کا نام رحمت ہے، اس لیے کہ غم میں اگر کبھی بندہ اس کو پڑھ لے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی میتوں پر سورہ یاسین پڑھو، ان پر رحمت ہوتی ہے۔ تو قرآن کا نام رحمت بھی ہے، اسی لیے قرآن کے اسماء اور قرآن کے ناموں کی تفصیل اپنا ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، جس قرآن کو ہم نے ترک کیا ہوا ہے آج، اے میرے عزیز بچوں، آج کی محفل کے بعد میں سب سے کہوں گا عہد کر کے اٹھنا کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک میرے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ آ جائے۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قبرستان کی طرح ویران ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر ویران ہے، خراب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے فرشتوں کی دوری ہوتی ہے، اور شیاطین اور سرکش جنات ان کے گھروں میں بسیرا کرنے لگتے ہیں جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ قرآن کا ایک حصے سے مراد چند آیتیں، چند سورتیں بھی اگر تمہیں یاد ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ اس کی فضیلت کے ساتھ قیامت کے دن شفاعت کے مستحق بھی ہوں گے۔ قرآن کا تھوڑا حصہ بھی اگر تمہارے سینے میں موجود ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے فرمایا، عرض کیا آقا دنیا سے جانے کے وقت سب سے اچھی چیز کیا لے کر کے جائیں اس دنیا میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ دنیا میں لانے والی چیزوں میں سب سے بہتر ہے جو قرآن اپنے ساتھ لایا ہو۔
قرآن اپنے ساتھ لایا ہو، مطلب کیا ہے؟ قبر میں یہ لکھا ہوا قرآن رکھ دیا آپ نے اور یہ سوچا کہ ہماری میت قرآن لے کر جا رہی ہے۔ میاں قرآن یہ ورقی قرآن نہیں کہہ رہا ہوں میں، قرآن وہ نفس قرآن جو لوح محفوظ میں ہے اور تمہارے دلوں میں اترا ہوا ہے، اس قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ وہ قرآن جس نے بھی اپنے سینے میں رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں گیا، اس کی سفارش قرآن کی مردود نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزیں تمہارے عمل میں سے، تمہارے عمل جتنے بھی ہیں دنیا میں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، یہ سب جو اعمال ہیں، ان سارے اعمال میں سے دو عمل ایسے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ شکل دے گا، انسانوں جیسی ایک شکل، اور وہ اپنے ساتھی کی سفارش کرنے کے لیے جھگڑا کریں گے۔ وہ آئیں گے سفارش کے لیے، پوچھا گیا وہ کون سی ہیں؟ کہا ایک روزہ رمضان، اللہ تعالیٰ اس کو شکل دے گا، اور دوسرا قرآن، اس کو بھی شکل دی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے حق میں یہ دونوں نے سفارش کر دی اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کے خلاف آ کر کے یہ دونوں کھڑے ہو گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس پر دوزخ میں جانا لازم ہو جائے گا۔ اگر یہ دونوں آ کر کھڑے ہو گئے کسی کے خلاف، قرآن اور رمضان، رمضان کہے گا کہ مولا میں اس کے گھر جاتا تھا، اس نے بے حرمتی کی ہے، میری بے عزتی کی ہے، میں جب جاتا تھا تو یہ بے حیائیاں ویسے ہی کرتا تھا، میرا ادب و احترام کبھی نہیں کیا اس نے۔ اگر رمضان ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا اور قرآن اگر یہ کہہ دیا کہ مولا کبھی اس نے مجھے اپنے سینے سے نہیں لگایا، کبھی میری آیتیں تلاوت نہیں کیا، اس کو آج معاف نہ کیا جائے، رب تعالیٰ ان دونوں کی سفارش اس حق میں بھی قبول کرے گا اور دوزخ میں بھیجے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، بخشے ہوئے ہیں، وہ دعا یہ کرتے تھے اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا، اے اللہ قرآن کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنا، ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا نہ بنا۔ اندازہ کرو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ دعا فرماتے تھے، اس قرآن کو تم ہلکا نہ سمجھو۔ اے مسلمانوں، سوچنے کی بات ہے، تمہارے پاس 1000 کتابیں نہیں ہیں، ایک ہی قرآن ہے جس سے ساری امت کو جوڑا گیا ہے۔ اور حد تو یہ بھی ہے، اسلام میں اسلام کے نام پر 70 سے زیادہ فرقے بنے، بہت فرقے بنے، ہر صدی میں کچھ نہ کچھ فرقے جنم لیتے رہے اور مرتے بھی رہے، آج بھی ہیں 70 سے زیادہ فرقے پائے جاتے ہیں، بلکہ خود شیعوں میں 70 فرقے ہیں، خوارج میں الگ فرقے ہیں، ان کے علاوہ اور دوسرے فرقے جیسے قادیانی ہیں، بدعقیدہ ہیں، جو اسلام کی کچھ نہ کچھ بنیادی چیزوں سے انحراف کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، تقریباً جتنے اسلامی فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے کہ قرآن یہی ہے، کوئی اور نہیں۔ یہ 30 پارے جو قرآن کے ہیں اس پر سب کا اتفاق ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے، دوسرے سارے مسئلوں میں اختلاف چل رہا ہے، لیکن قرآن کا الف لام میم سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہونے میں تقریباً سارے فرقے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ شیعوں کا ہمارا اختلاف ہے، اہل حدیث سے اختلاف ہے، دیوبندیوں سے اختلاف ہے، رافضیوں سے اختلاف ہے، قادیانیوں سے اختلاف ہے، لیکن جا کر کے سارے مکاتب فکر میں آپ دیکھیں سب کے ہاں یہی قرآن پڑھا جاتا ہے، یہی قرآن ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ایک قرآن ہے، لیکن اس امت نے اس کو اتنا بوجھل کیوں سمجھا ہے، اس کو اتنا بھاری کیوں سمجھا ہے؟